إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز اس آیت سے کریں گے۔ یہ آیت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ سورہ المائدہ میں بھی آئی۔ اس میں سابعین پہلے ہے، وہاں سابعین بعد میں ہے، لیکن آیت کا مفہوم اور مطلب جو ہے وہ یہی ہے۔ پھر یہ آیت تھوڑے سے اضافے کے ساتھ سورہ الحج میں آئی ہے۔ اس میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اس آیت کو لے کر ہمارے بعض عقل مند حضرات ایک نیا فلسفہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، آفیسز کے اندر جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ یہ آیت کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن سے اس کا جواب ملنا چاہیے کہ اللہ پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو عیسائی ہیں اور وہ جو بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے اور آخرت پر ایمان لے انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں تو مذاہب کی آپ بحث کرتے ہیں، فلاں مسلمان ہے، فلاں غیر مسلم ہے، اور فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ تو اللہ پاک تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور پھر عمل صالح کرتا ہے، یعنی ان کے نزدیک سوشل ویلفیئر کے کام، تو وہ اسے کوئی ڈر خوف نہیں آخرت میں، خام خواہ مولوی ڈرا رہے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ۔ اچھا، سب سے پہلی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو پکڑ کر پورے دین کی عمارت کو گرا دیں۔ صرف ایک آیت پر اپنے فلسفے کی بنیاد رکھیں
اور اس آیت کے خلاف وہ جو دیگر آیات ہیں ان کو آپ اگنور کر. بات یہ چل رہی ہے، یہود یہ کہتے تھے کہ جنت میں سوائے یہودی کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، یعنی یہودی کہتے تھے کہ جب تک کوئی یہودی نہ ہو وہ بے شک مسلمان کہلائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے یہودی ہونا بہت ضروری. جینیٹیکل قوم، یعنی دوسرے اگر یہودی ہونا چاہیں بھی تو وہ قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہودیت جو ہے وہ ریسزم ہے. یہودیت ایک یہودا کی جو نسل ہے وہ یہودی ہے. وہ ڈی این اے چیک کرتے، کوئی کلیم کرے کہ میں یہودی ہوں تو اس سے عقیدہ نہیں پوچھتے، وہ ڈی این اے چیک کرواتے ہیں اس کو. یہودیوں سے ملتا ہے ڈی این اے کہ ہماری نسل میں سے لے لیتے ہیں، کالا ہو، چٹا ہو، ایتھوپیا کا ہو، جہاں کا بھی ہو، ایرانی ہو، پاکستانی ہو، انڈین ہو. جینز سے پتہ کرتے ہیں، عقیدے سے پتہ نہیں کرتے. اب ذرا باقی ساری دنیا کی مجبوری ہو گئی کہ وہ تو جنت میں جا نہیں سکتے، نہ وہ یہودی ہو سکتے ہیں کہ چلو ڈر کے وہ عقیدہ تبدیل کر لیں اور یہودی ہو جائیں گے. نسل اب یہودا کا بیٹا کوئی کیسے بنے گا؟ یا ایسے تو نہیں کوئی مارکر سے تبدیل کر لے قبیلہ اپنے. دوسرے رہ گئے عیسائی، وہ کہتے تھے جی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا وہ اس کفارے میں داخل نہیں ہوتا جو عیسیٰ دے گئے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام دے گئے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ پار ہوٹل والے کو کوئی بندہ 2000 درہم دے دے اور کہے کہ جو بھی پاکستانی آئے یار اس کو کھانا کھلا دینا. اب اس کھانے سے استفادہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اپنا پھر پاسپورٹ پیش کرے، نیشنلٹی ثابت کرے کہ وہ پاکستانی. دوسرا کتنا بھی بھوکا ہو وہ کھانا نہیں کھاتا. پر مجھے جس نے پیسے دیے ہیں اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ پاکستانی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دیا تھا، جو پری پیمنٹ کی ہے گناہوں کی، وہ گناہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور پھر جینیٹیکلی وہ ٹرانسفارم ہوا سب انسانوں کے اندر، اس کے کفارے کے لیے اللہ ہی کی ایک صفت عیسیٰ کی شکل میں نمودار ہوئی اور اس نے آ کے وہ سارا جو ہے وہ اذیت اپنے اوپر لے لی اور اذیت کے ساتھ جان دی تاکہ وہ گناہ دھل جائے. لیکن وہ گناہ انہی کا دھلے گا جو عیسائی ہوں گے. اچھا، اس میں بھی یہود نے بہت بڑی چال چلی. یہ جو پوپ پال تھا، جو سینٹ پال جس کو کہتے ہیں، جس نے یہ سب سے پہلے نظریہ یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ مظالم جو ہے وہ عیسائیت کو ختم نہیں کر سکتے. عیسائیوں پر بڑے ظلم ہوئے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. سورہ البروج دیکھیں، آگ کی خندقیں کھود کر زندہ انسانوں کو اس میں پھینک کر جلا دیا. وہ عیسائی تھے بیچارے. اور جو رہبانیت آئی ہے عیسائیوں میں وہ اس کے ریئیکشن میں آئی ہے. دنیا چھوڑ دی انہوں نے. یہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو صوفیزم ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ ریئیکشن میں آئے. جب بنو عباس اور بنی امیہ آپس میں ہی لڑتے رہے، مسلمان ہی اللہ اکبر کے نعرے لگا کے مسلمانوں کو مارتے رہے، تو ان سے کچھ لوگ جو خدا خوف تھے نکل گئے ان لوگوں سے. یہ کیا مصیبت ہے؟ مرنے کے بعد جنازے ایک دوسرے کے پڑھا دیتے ہیں. ابھی بڑے پہلے مار دیتے ہیں، اس کے بعد جنازے پڑھا دیتے، کہتے ہیں دیکھیں ہم مسلمانوں میں کتنا پیار ہے، ہم ان کو بھی شہید کہتے ہیں، ان کو بھی شہید کہتے ہیں. اس کے ریئیکشن میں صوفیزم پیدا ہوئے. لیکن اس نے شمع کہاں سے لیے؟ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. وہ راہبوں سے لیے. راہبوں میں یہ صوفیزم کہاں سے آیا تھا؟ یہود کے مظالم کی وجہ سے. اس نے کیا چال چلی؟ عیسائی ہو گیا. عیسائی ہو گیا اور یہودیوں سے بلیم کو ہٹانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ جی یہ تو ہونا ہی تھا، یہودیوں کا قصور نہیں ہے. یہ تو اللہ خود ایک شکل میں نمودار ہوا اپنی ایک شان میں، جیسے ہمارے یہاں تو لطائف روپ دھار لیتے. تو اللہ کا کوئی لطیفہ روپ دھار کے آ گیا. اس کی کوئی شان، اس کی صفات میں سے ایک صفت تخلیق. مٹی کا بناتے تھے نا پرندہ، پھونک مارتے تھے وہ. وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تو مردوں کو زندہ کا اب زندہ کرنا اللہ کی شان ہے. وہ آیا اور اس نے پھر وہ سولی پہ چڑھا کے اسے پیاسا مارا گیا تاکہ وہ، آپ دیکھیں خدا کی مجبوری.
کہ توبہ قبول کرنی ہے مگر وہ اذیت میں سے نکل کے کرنی ہے. ہمارے یہاں جو توبہ ہے وہ آدم علیہ السلام کی اسی وقت ختم ہو گئی, اسے کریکٹ کر دیا گیا تھا, اور جب ری بوٹ ہوئے تو کچھ بھی نہیں رہا تھا, گناہ دھل گیا تھا, معصوم تھے. ان کے یہاں کیا ہے, اس نے بلیم کو ہٹا دیا یہودیوں سے اور اسے رب کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ کی منشا یہی تھی. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے نا, مظالم کرنے والے محلے میں ظلم کر رہے تھے کہ مولوی صاحب گولی دے رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی مرضی یہی, صبر کرو بھائی آخرت میں تمہیں اجر ملے گا. تو ہم تو معاشرے کو دیتے ہیں شریف شہری کہ تم ظلم کرتے جاؤ, ہم انہیں سلاتے رہیں گے. اس نے یہود سے بلیم کو ہٹا دیا. لہذا آپ دیکھیں آپ کہ یہودی اور عیسائی ایک ہیں, حالانکہ ان کے نبی پر ظلم یہودیوں نے کیا, لیکن وہ ایک ہیں کہ جی وہ تو ہونا ہی تھا, بس خدا آیا تھا اور اس نے کر دیا. تو ان کا لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا, گناہ نہیں دھلے گا جنت میں کیسے جاؤ گے, اور گناہ دھلانے کے لیے عیسائی ہونا ضروری. وہ کہتے ہیں نہیں جی جنت کے لیے تو ایک ہی قوم پیدا کی گئی تھی اور وہ یہودی ہیں, وہ قوم جائے گی جنت میں, جیسا بھی ہے گناہگار ہے جو بھی ہے, لیکن اگر وہ جینیٹیکل یہودی ہے تو وہی جنت میں جائے گا. دوسرے لوگ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. بہت بڑا فلسفہ ہے ان کا, جس کی بنیاد پر وہ دنیا کو لوٹتے ہیں کہ دیکھیں جو قوم جو چیز آپ کو گوشت فراہم کر سکتی ہے, اللہ نے اس کو بھیڑ کی شکل میں پیدا کی تاکہ آپ اسے کھائیں. جو پرندے کا گوشت ہے وہ پرندے اس لیے پیدا کیے کہ آپ کھائیں, لیکن آپ کو بہت ساری اور خدمات کی ضرورت ہے جو بھیڑ بکریاں پرندے نہیں کر سکتے. ان کے لیے اللہ نے 2 ٹانگوں پر چلنے والے انسان پیدا کیے. ان کا مقصد آپ کی خدمت ہے, جو وہ کماتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, ان کو پیدا آپ کے لیے کیا گیا ہے. لہذا ڈھونڈتے ہیں وہ دنیا کو, اس میں ذرا سا بھی انہیں ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تو پیدا اس لیے کیے گے کہ کمائے گی دنیا, کھائیں گے ہم. ان کے یہاں عورت کے اندر بھی روح نہیں ہے. روح آدم علیہ السلام میں پھونکی گئی تھی, ہوا میں نہیں پھونکی گئی تھی. ان کا عقیدہ یہ کہ یہ عورت بھی آپ کی سیکسول سروسز کے لیے پیدا کی گئی, اس کی سیٹسفیکشن کے لیے پیدا کی گئی, اس کے اندر بذات خود روح نہیں. لہذا جتنی عورت کی تضحیک, توہین, ہیومیلیشن یہودیت کے اندر ہے, کسی اور مذہب میں نہیں. تو اس کا جواب یہ دیا اللہ پاک نے کہ ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, بقایا ہیں ایمان والے. دیکھیں یہودیوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں تھے, کچھ اہل ایمان تھے, صحیح عقیدے پر تھے. عیسائیوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں تھے. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل. یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں, ان میں وہ لوگ بھی جو ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں رب کے سامنے, اللہ کی آیات پڑھتے ہیں, خیر کے کام کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, اللہ کی آیات کو تھوڑا مول لے کر, دنیا لے کر بیچتے نہیں ہیں. تو ان میں بھی صاحب ایمان تھے جو صرف ایمان, جیسے مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو خالص مومن تھے, انہیں عبادات کا پتہ نہیں تھا, نماز کیسے پڑھتے ہیں, فلاں کیسے رکھتے ہیں, روزے کے قواعد کیا ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ موحد تھے. تو یہاں بات ہوئی ان لوگوں کی, آمنو سے مراد ان الذین آمنو, یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے پچھلے مذاہب میں سے گزرے ہیں, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں, اور وہ لوگ جو نصرانی ہیں. یہ جو نصرانی ہیں, ناصرہ شہر تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام نمودار ہوئے تھے, بعثت کا اعلان کیا تھا انہوں نے. پیدا بیت لحم میں ہوئے تھے وہ, لیکن جب نمودار ہوئے تو وہ ناصرہ میں ہوئے تھے. ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہتے ہیں. اس نصرانی کی جمع نصارہ ہے, جیسے مانے دیوبندی, دیوبند جگہ کا نام, بریلوی, بریلی ایک شہر کا نام, لیکن لندن میں بھی بریلوی. تو وہ نصارہ کی وجہ سے پھر
نصرانی کہلائے اس ناصرہ کی وجہ سے، تو انہیں تنزن کہا جاتا تھا، یہ کون ہے؟ ناصری ہے، وہ پھر اس نام سے مشہور ہو گئی۔ اب شرط یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو پہلے تھے ایمان والے، ان الذین آمنوا، ان کو بھی کہا گیا کہ نیا ایمان لانا پڑے گا۔ من آمنا، یہ من کے بعد کیا؟ وہی شرط ہے، یہ جتنے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، من آمنا، یہ من شرط ہے۔ اب جو ایمان لائے گا، پچھلا ایمان کفایت نہیں کرے گا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور اعمال کرے صالح۔ اب اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے جو ایونٹس ہوں گے، جو مرحلے وہاں پہ گزرنے ہیں، وہ کیسے پتہ چلیں گے بندے کو؟ یہ ہبل خوردبین کے اندر، دوربین کے اندر تو نہیں آتے، وہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی نہیں آتے، ایکس رے میں بھی نہیں آتے، کوئی بتائے گا نا۔ ایمان بالآخرہ کیسے ہوگا؟ اور اعمال صالحہ کا تعین کیسے ہوگا؟ آپ کہتے ہیں نا یہ نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، تو اس اچھائی کا فیصلہ تو ہر بندہ اپنے سٹینڈرڈ سے کرتا ہے نا، اس کا اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمارے نزدیک ان کو مارنا اچھی بات ہے، ہم اپنے دفاع میں مار رہے ہیں تاکہ ہمارا شہر ہی نہ مارا جائے۔ ان کے نزدیک وہ عمل صالح ہے۔ یہاں بچوں کو اڑا دینا، ملینز کو مار دینا، وہ کہتے ہیں یہ عمل صالح چونکہ ہم اپنے شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو لوگ دھماکے کرتے ہیں مساجد کے اندر، وہ کہتے ہیں یہ عمل صالح، سیدھا بندہ جنت میں جاتا ہے، حساب کتاب بھی کوئی نہیں۔ اعمال صالحہ کا تعین کرے گا کون؟ کوئی آ کے لائن میں لگ جائے، کوئی واسطہ لے آئے تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے، ہمیں کوئی پکڑ کے آگے کر دے ہم خوش ہو جاتے۔ یہ عمل صالح انسان تعین کر ہی نہیں سکتا۔ انسان ہمیشہ اپنی فیور میں جانبدار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام، شیخ مدین، جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں آپ سے یہ معاہدہ کرتا ہوں کہ آپ 8 سال اگر میری خدمت کریں، میری بکریاں چرائیں، تو ان بچیوں میں سے ایک بچی آپ کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ بچی نے ایک نے مشورہ دیا، قالت احداہما، یا اے ابا جی، اگر آپ اس کو استاجر ہو، آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین جو بندہ اجرت پر رکھنے کے لیے وہ قوی بھی ہونا چاہیے، امین بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، بچیاں ہیں، تو وہ دیانتدار ہونا چاہیے، بندہ قابل بھروسہ بندہ ہونا چاہیے، اور قوی بھی ہونا چاہیے، وہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، کہنے لگے میں ان دونوں میں سے ایک بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ دیتا ہوں جس کو تم منتخب کر لو، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ان تاجرنی، میری اجرت میں کام کرو گے، اس کی اجرت میں کام کرو گے تم۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو 10 پورے کر دے تو یہ تیری مہربانی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ پردیسی ہے، اس کے بھی پیچھے ماں ہوگی، پتہ نہیں کن حالات میں ہوگا، تو 6 سال بھی چل کر دے کہ میں 2 سال تمہیں معاف کر دوں، کیا کہا 10 سال پورے کر۔ پتہ چلا بندہ ہمیشہ اپنی فیور کی سوچتا۔ اعمال صالحہ کا تعین کون کرے گا؟ ایسی ہستی جو غیر جانبدار، جو سب انسانوں کے لیے برابر ہے، جس کا کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہے اللہ۔
وہ جب تعین کرے گا تو آپ کو خبر کیسے ہوگی کہ فیکس آئے گی؟ تو بندہ آئے گا نا اس کا نمائندہ بن کر. اب یہاں رسول داخل ہو گئے ہیں، جب عمل صالح آ گیا نا تو رسول کو اس میں شامل کر دیے کہ اعمال صالحہ کا تعین تم نہیں کر سکتے، اللہ کرے گا. اللہ کرے گا تمہیں بتائے گا کیسے، اپنا بندہ بھیجے گا. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اعمال صالحہ کرے. اچھا، اس طرح کی آیات قرآن حکیم میں بہت ساری ہیں کہ جس میں ہر چیز اڑا دی گئی اور ایک آدھ چیز کا ذکر کر کے کامیابی کا دعویٰ کیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ، پھر اس پر ڈٹ جائیں، یعنی پھر اس دعوے سے مکرے نہیں. ساری زندگی جو کوئی بھی پوچھے گا ہمارا رب اللہ، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اس آیت میں ہے ہی نہیں، ذکر ہی کوئی نہیں. کہا کہ بس یہ کہتا رہے کہ میرا رب اللہ ہے اور مسلمان رہے بس، تو فرشتے اس پر نازل ہوں گے مرتے وقت، خوشخبری سنائیں گے اس. یہ مقصد ہے اس کا. یہ سارا کچھ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری خیر کی ساری باتیں، سچ بولنا، دیانت پر قائم رہنا، سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، یہ سارا استقامت میں شامل ہے. جو شخص کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جائے اور جو اللہ کی طرف سے اسے پہنچے اس کے لیے اسے کتنے بھی مصائب برداشت کرنے پڑیں، وہ ہر قربانی دے دے مگر اللہ کو تھامے رہے. اسی طرح فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صبر کریں اور اعمال صالحہ کریں. یہ اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں. یہاں اصل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن چونکہ ایمان نام ہے صبر کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، چونکہ ہم اصل میں ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، لہذا ہمیں وہ مشقت بھی نہیں ہوتی اور ہم ان اصطلاحات کو سمجھتے بھی نہیں. جب بندہ کسی خیر کے کام پر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو ہر چیز اندر باہر سے اس کو دھکے مارتی، نفس بھی دھکے مارتا ہے، وہ بھی ابارتا ہے. اس کو بندہ سمجھاتا ہے تو اماں پڑ جاتی، اماں کو سمجھاتا ہے تو ابا آ جاتا ہے، ابا کو سمجھاتا ہے تو بیوی ساری رات لگی رہتی. وہ قائل کر کے ہی سونے دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تیرا کہ تو نہیں لے گا تو کوئی اور لے گا، لے لے رشوت. اس کا کام رکنا نہیں ہے بھائی، تو نہیں کرے گا کوئی اور لے کے کر دے گا. خواہ مخواہ نیکی سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. تو پھر میاں امام صاحب نے فرمایا اکھوں انا تے تلکن رستہ، آنکھوں سے ہیں ہم اندھے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے، نہ جہنم دیکھی ہے، نہ خدا دیکھا ہے، نہ پلسرات دیکھا ہے، نہ آگ دیکھی ہے، نہ حوریں دیکھی ہیں، نہ نہریں دیکھی ہیں، اور نہ رسول دیکھا ہم نے. ہمارا تو سب کچھ اندھے کا ایمان ہے، بلائنڈ فیتھ ہے ہمارا. اکھیوں انا تے تلکن رستہ، اور رستہ بھی بڑا سلپری ہے، پاؤں رکھو تو پھسل پھسل جاتا ہے. کیوں کر رہے سنبھالا. اکھیوں انا، ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ آنکھوں والا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ کسی چیز کو تھام لیتا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، جب گرتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی چیز پکڑنے والی میرے ارد گرد ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اکھیوں انا تے تلکن رستہ، کیوں کر رہے سنبھالا، تکے دیون والے بہتے تو ہاتھ پکڑن والا. اللہ یہاں تو سارے دھکے دینے والے، اولاد بھی دھکے دیتی، کر لو. ماں بھی کہتی دودھ کے واسطے دیتی، صرف تو ہے جو ہاتھ پکڑ لے تو کھڑا کر دے تو کر دے. یہاں تو سارے دھکے مارنے والے، اندر نفس بیٹھے ہوئے وہ بھی دھکے مارتا. ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، میرا اپنا ارادہ تو کوئی نہیں تھا، میں تو بڑا پکا مسلمان تھا، لیکن ان کے تقاضے ہی ایسے، وہ کہہ رہے تھے لے لو. ساغر وہ کہہ رہے تھے کہ پی لیجئے حضور، ان کی گزارشات سے گھبرا کے پی گیا.
یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. تو یہ آیات قرآن حکیم کے جب اللہ پاک کسی چیز کا، اب یہاں صبر پہ چونکہ زور دینا ہے لہذا ایمان کو صبر کی صورت میں کوٹ کیا. نماز کو چونکہ انفیسائز کرنا ہے لہذا نماز کو ایمان کہہ دیا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ پاک تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے. مطلب یہ کہ اللہ پاک تمہاری نمازیں، وہ جو تمہیں وسوسے ڈال رہے ہیں نا کہ جو 17 مہینے کی تم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف، وہ تمہاری ضائع گئی ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ای صلواتکم، اللہ پاک تمہاری نمازیں ضائع کرنے والا نہیں ہے. لیکن چونکہ زور نماز کی اہمیت پر دینا تھا لہذا اس کو ایمان کی صورت میں کوٹ کیا اللہ پاک. اگر اس آیت کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ بھئی جو مرضی ہے کرے، نیک عمل کرتا رہے، عقیدہ کچھ سا بھی ہو، بھئی یہ مانے کہ اللہ ہے، وہ تو ہندو بھی مانتے، ان کا بھی جو پربھو ہے وہ ایک روح ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، وہ اپنے جیسا اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ یونیک ہے اپنے آپ میں. یہ ہندوؤں کی تشریح ہے. ان کے ویدوں میں لکھا ہے، ان کے جو بھاشن دیتے ہیں جو سادھو ان کے، وہ کہتے ہیں، وہ تصور میں نہیں آتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیں نا، جب ٹنڈولکر بھی سینچری بناتا ہے تو بیٹ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. محمد یوسف بھی جب یوسف یوحنا تھا تو آسمان کی طرف اٹھاتا تھا. سعید انور بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. خدا سب کا آسمان میں ہے. نیچے آئیکن بنائے ہوئے انہوں نے، شارٹ کٹس بنائے ہوئے اپنی سمجھ کے لیے، اپنی توجہ کے لیے. مانتے سارے یہی ہیں کہ وہی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کالی دیوی، یہ مصیبتوں کی دیوی، یہ اللہ کی شان قہار اور جبار کی صورت ہے. لکشمی دیوی دولت کی دیوی، یہ اس کی عطا الوہاب کا پرتاؤ ہے، داتا گنج بخش. ہمارے یہاں میں وہی صورت کہ یہ ذرائع ہیں. تو پھر تو دین میں بچتے ہی کچھ نہیں. اللہ پاک نے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں لفاظی سے کام نہیں لیتا، میں صمیم قلب سے کہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے فتنوں کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے. تب اللہ پاک نے انسانوں سے وحی کا رشتہ توڑا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل ترین کوڈ آف لائف ہے. کامل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسانیت کا بیج جب آدم علیہ السلام کی صورت میں ڈالا گیا تھا تو محمد جیسا پھول اس وقت بھی اللہ کے علم میں تھا. محمد مطلوب تھے انسانیت کے اس درخت. قیامت تک عقل انسانی کوئی ایسا سوال پیدا نہیں کر سکتی، کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھا سکتی جس کا جواب یہ کتاب نہ دیتی اور پھر اللہ پاک کو نیا سلسلہ نبوت جاری کرنا پڑے. ایسا ممکن نہیں. وہ قیامت تک آنے والے احوال کو جاننے والا، اسے پتہ ہے کس زمانے میں انسانیت نے کیا سوچنی، اس کا جواب موجود ہے. فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابھی یہ تلاش، دین آ جانے کے بعد بھی یہ تلاش میں کہ اس سے بہتر مل جائے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
اس کے لیے زمین آسمان میں جو ہے سارے مسلمان ہو گئے، تو تم بھی مسلمان ہوگے تو شانتی رہے گی، امن رہے گا، سکون رہے گا۔ پھر فرمایا یہ دین اللہ نا، افغیر دین اللہ یبغون، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ اتنی بڑی، دیکھیں سلسلہ نبوت جاری کیوں ہوا تھا، نبی کیوں آتے رہے، کچھ ماڈیفکیشن کی ضرورت ہوتی تھی، نبی آتے تھے، یہ کام علماء نہیں کر سکتے، تا آنکہ دین مکمل کر دیا گیا، اب اسی دائرے کے اندر رہنا ہے، اس سے باہر کوئی جانے کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے شریعت مکمل کر دی۔ دین سے مراد صرف عقیدہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدہ جو نظام دیتا ہے وہ بھی، اس دین کا پھر نام رکھ کے بتایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ بخاری شریف نے مکمل نہیں کیا، اس سے پہلے ہو گیا تھا، یہ اعلان میدان عرفات میں ہو گیا تھا، سنت اس وقت بھی موجود تھی۔ آج جب سنت کا ذکر کیا جاتا تو دھیان فوراً جاتا بخاری اور مسلم کی طرف۔ 350 سال کے مسلمان سنت سے کیا مراد لیتے تھے؟ کیا وہ صحابہ کا عمل نہیں تھا؟ سنت ہوا میں قائم ہوئی، سنت کہتے کس کو؟ رواج کو۔ رواج کس میں ہوا تھا؟ مدینے والوں میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا تم پر تمام کر دی، دی اینڈ ہو گیا ہے۔ بات چلتی ہے نا کہ یہ دین، اصل میں دین کہتے کس کو؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ دین ہوتا ہی ہوا کہ تم یہ کرو گے میں یہ کروں گا، یہ کنٹریکٹ ہے۔ آسمانی کتابوں کو کیا کہا گیا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ عتیق قدیم، نیو ٹیسٹامنٹ نیا ایگریمنٹ، عہد نامہ جدید بائبل، اور فائنل ٹیسٹامنٹ عہد نامہ اخیر۔ اس میں طے کر دیا گیا تم نے بحیثیت بندہ یہ کرنا ہے، اور میں نے بحیثیت رب تمہارے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے۔ تم میرا کہا نافذ کر دو، تم سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ گے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے، بکاری نہیں بنو گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان بھی تم پر امڑ کر آئے گا، برکات نازل ہوں گی، آسمان والا پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، زمین خزانے اگلے گی تمہارے لیے۔ قائم کر کے دیکھو، چل کے دیکھو اس پر، یہ کرو گے میں یہ کروں گا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عہد نامہ ہے۔ قیامت کے دن جب ہم سے حساب ہونا ہے تو اس کتاب سے ہونا ہے۔ عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو حساب ہونا ہے ان کی کتابوں سے ہونا ہے۔ جو عہد نامہ ان سے لیا گیا تھا اس کے مطابق ہونا ہے کہ تم نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس وقت، آؤ دیکھو کن کن شرائط کو تم نے چھوڑا ہے اور اس کا نتیجہ کیا۔ ہم سے جو حساب ہونا ہے وہ اس کتاب کے مطابق ہونا ہے۔ اس لیے جب اہل ایمان کو دعوت دی جاتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے، تو باقاعدہ نام سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، ملحد، یہ لکھتے ہیں کہ جی دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں، لا اکراہ، جبر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے کہ لازماً کسی کو مسلمان کرو تم،
یا کوئی مسلمان ہو جو مرضی اپنا عقیدہ رکھے، بندہ چنگا ہونا چاہیے بس. جنت کا راستہ کوئی نہیں روک. لا اکراہ فی الدین. تم کیوں کہتے ہو کہ جی مسلمان ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے؟ تم مامے لگتے ہو. نماز آتی معاملہ کسی کا پڑھے نہ پڑھے اس کی ہابی ہے، جس دن موڈ ہوگا چلا جائے گا. جب اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تم کیوں کہتے ہو کہ جی نماز نہیں پڑھتا تو یہ کرو، یہ فاسق ہے، یہ فلاں کام نہیں کرتا، یہ اس کی گواہی قبول نہ کرو. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہ جبر سے تم کسی کو مسلمان نہیں کرو گے. اگر جبر سے کرنا ہوتا تو یہ کام اللہ پاک خود آسانی سے کر سکتا تھا. جبر سے کسی کو مسلمان کرنا یہ اللہ پاک کی توہین ہے. اور جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکے کے قدموں میں ماں اپنا دوپٹہ رکھ دے، وہ اس لڑکی کی انسلٹ ہے کہ نہیں؟ جبر کسی صورت میں بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھے، پرکھے، میری آیات کو دیکھے، فیس ویلیو پر مجھے منتخب کرے اور مجھ سے لپٹ جائے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. نبی اگر تیرا رب چاہے نا تو زمین پر بسنے والے سارے مل کر اکٹھے ایک ہی دن میں مومن ہو جائے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب، لَآمَنَ یقیناً ایمان لے آتا، من فی الارض جو بھی زمین پر رہتا ہے، کلہم سارے کے سارے، جمیعاً بیک وقت، سائملٹینیسلی. میں یہ کر سکتا ہوں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. جب میں نے جبر نہیں کیا تو تم جبر کرو گے لوگوں کو، لازم مسلمان ہو. جبر مسلمان ہونے میں نہیں ہے، لیکن جب مسلمان ہو جائے تو ہر ادارے کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں اور پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھیں، آپ پیدل چلیں، بس پہ بیٹھ، اس میں کوئی آپ کو روکے ٹیکسی نہیں کہ بیٹھو میری گاڑی میں. تم ٹیکسی میں بیٹھنے پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن تم ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ کرایہ نہیں دوں گا، پھر انہوں نے راڈ پیچھے ڈگی میں رکھا ہوا ہوتا ہے. جبر اس پہ نہیں ہے کہ آپ لازم میری گاڑی میں بیٹھو، لیکن جب میری گاڑی میں بیٹھو گے تو رسول یہ کہ پھر کرایہ بھی دو گے جو میٹر بنے گا. جبر یہ نہیں ہے کہ آپ یو اے میں آئیں، نہ آئیں، آپ سری لنکا چلے جائیں، لیکن جس ملک میں آپ جائیں گے اس ملک کے قوانین کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا. کچھ اس ملک کے ویزا لینے سے پہلے کے قوانین ہیں، کچھ ویزا ملنے کے بعد کے قوانین ہیں. جبر اس میں نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو، لیکن جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ان ضوابط پر عمل درآمد کروانا پڑے گا. ہم سے شریعت نے پھر یہ طے کی کہ آپ اگر تم یہ کرو گے تو یہ سزا بھگتو گے. پہلے مطالعہ کر لو، سوچو، کوئی جلدی نہیں کہ اگر میں وہاں قانون توڑوں گا تو سزا کیا ہے. نہیں، تمہیں سزا سخت لگتی ہے، مت مسلمان ہو. تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر پابندی کرو. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت کون سی ہے؟ دین کا تو ذکر کر دیا نا، میں نے دین مکمل کر دیا ہے. پھر یہ اتمام کیا ہے؟ اتمام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے انت کر دیا اپنی نعمت کی. یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے انسان کے اندر باہر اپنی نعمتیں چپڑ کر رکھ دی. پراٹھا ہوتا نا، ایک ہوتا ہے کہ باہر سے بس وہ ہلکا پھلکا لگا کے ماٹر کھا دیتی ہے، غریبی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اندر بھی لگاتی ہے پیڑے کے. فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اندر باہر سے چپڑ کے رکھ دیا ہے تمہیں اپنی نعمتوں میں. لیکن اللہ پاک نے احسان لفظ من کے ساتھ، من کہتے نا عربی میں احسان کو، لفظ من کے ساتھ اللہ پاک نے صرف محمد مصطفیٰ کی نعمت کا احسان جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے بڑا احسان کیا مومنو تم پر، تمہارے اندر محمد مبعوث فرما کر صلی اللہ علیہ وسلم. واتممت علیکم نعمتی، نعمت رسالت کا اتمام میں نے کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک کو اب نبی کو بھی خوابوں میں آ کے آرڈر دینے کی ضرورت نہیں. کرنے چاہو فیصلے تو سارے اس میں موجود ہیں. یہ مراقبے، یہ القاء،
یہ سارے فراڈ ہیں. اس وحی کے بعد سارے رستے بند ہیں، صرف شیطانی رستے کھلے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا من ابتغى الہدی من غیرہ، اس قرآن کے باہر جس نے ہدایت کو ڈھونڈا اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے. یہ الہدی ہے، دی گائیڈنس ہے، اس کے باہر صرف گمراہی ہے. اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اور اس حق کے آ جانے کے بعد اور جگہ جا ڈھونڈو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، نام رکھ کے بتایا ہے، اور میں راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہوں تمہارے، میں نے چنا، یہ میری رضا تمہارے لیے الاسلام کے اندر ہے. میں نے تمہارے لیے، پتہ چلا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین یہ ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈتا ہے تو اللہ پاک اس سے کبھی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو. ہمارے اوپر اللہ پاک کا یہ ایکسٹرا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیے. ہم نے اپنے ہوش و حواس پانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی صدا سنی ہے. آپ کو پتہ ہے جب کمپیوٹر آپ آن کرتے ہیں تو پاس ورڈ لیتا ہے وہاں سے، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کی سیٹنگز ہیں وہ اس میں اپلوڈ ہوتی ہیں اور شارٹ کٹس ڈسپلے ہوتے ہیں. ہم الحمدللہ اذان اور اقامت کے ساتھ، یہ ہمارا پاس ورڈ ہے، کھلے ہیں، اور نماز جنازہ کے ساتھ ہم بند ہوں. وہ جو کسی نے کہا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز. اب دیکھیں نماز جنازہ میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، چونکہ وہ ہماری پیدائش میں ہی کہہ دی گئی تھی. اب صرف نماز باقی ہے، وہ ہم مرتے ہیں تو پڑھا دی جاتی ہے. تو زندگی کتنی ہوئی؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، کتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، اور ہم سے وقت ہی نہیں کٹتا. تاش کیوں کھیل رہے ہو؟ ٹو کل دا ٹائم. اتنا زیادہ ہو گئے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا اور کوئی دین اللہ کسی سے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ نوع انسانیت کے لیے اللہ پاک نے وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. جو فیصلے اس کتاب سے یہاں نہیں کرنا چاہتے، اس کتاب کی یہاں نہیں ماننا چاہتے، ان کے لیے فرمایا کہ اللہ پھر فیصلے قیامت کے دن کرے گا. فیصلے ہونے ہو کے دی اینڈ ہونا ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ. مجمع لگا ہوگا، سارے وہاں ہوں گے، کہا جائے گا ھذا یوم لا ینطقون. وہاں بڑی تقریریں کرتے تھے تم، بڑے فلسفے بگاڑتے تھے تم، آج بولتی بند ہے. ھذا یوم لا ینطقون، آج زبانیں نہیں بولیں گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اس چیز کی اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں. ایکسپلینیشن کال ہوتی ہے نا، شو کاز نوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. کہا قیامت میں کوئی ایسا نوٹس نہیں دیا جائے کہ آپ معذرت لکھیں. بہری ساری صاحب لوگ معذرتیں پیش کریں گے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ جی ہم نے بات مانی اپنے سادات کی، سرداروں کی. سید کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو. سادتنا اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بزرگوں کی. بزرگ نہیں نا ہلنے جلنے دیتے. انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک کام کرتے دیکھا.
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ وہ ہمیں گمراہ کر کے رستے سے لے گئے۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ پاک تو انہی کو دوہرا عذاب دے دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اللہ پاک ان پر بڑی لعنت کر، چھوٹی بھی نہیں۔ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ، یہاں تک کہ جب یہ جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو دیکھیں گے نا ایک دوسرے کو، کس مولوی نے مجھے بھٹکایا تھا، اس کی تقریر سنی تو بیڑا غرق ہوا تھا میرا۔ قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء الذین ضلونا، اللہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے گمراہ کیا تھا۔ فآتہم ضعفین من العذاب، اسے دوہرا عذاب دے دے۔ قال لکل ضعف، سب کو دوہرا ملے گا، فکر مت کرو، تم بھی کسی کو بھٹکا آئے ہو۔ ولکن لا تعلمون، تمہیں پتہ نہیں ہے، عذاب سب کو ہی دوہرا ملے گا، اپنا بھی اور دوسروں کو بھٹکانے کا بھی۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، وہ جو نصرانی ہیں، وہ جو کہتے ہیں ستارہ پرست ہیں، یہ دین ہے، مجوسی ہیں، آتش پرست ہیں یا مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ وہاں تم کہتے تھے ہمارا باپ دادا لے آؤ نکال کے، وہ باپ دادا تمہارا، سارے بلیم پچھلی حکومت پر ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمیں ورثے میں ملے، وہ ورثہ بھی ادھر ہی کھڑا ہوگا۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ہم نے تم کو بھی جمع کر لیا اور وہ جو پہلے تھے ان کو بھی جمع کر لیا۔ آج فیصلے ہوں گے کون کس نے کس کو بھٹکایا۔ فإن کان لکم کید فکیدون، کوئی چال ہے بچ سکتے ہو تو چل لو، بیٹھو اکٹھے، وہ بھی ہے نا، تم بھی مشورہ کرو، آج بچ سکتے ہو۔ دنیا میں تو ہیلا اسقاط کرتے تھے، تم ہیلا اسقاط کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہی بڑا برا ہے، یہ یہود نے کیا تھا جب مچھلیاں پکڑی تھی انہوں نے۔ ہیلا جو ہے وہ حیلۃ لاسقاط حکم شرعی، کسی حکم شرعی کو ڈسیبل کرنے کے لیے کوئی ایسا ہیلا کیا جائے کہ شریعت کی گرفت سے بندہ بچ جائے، اس پہ کوئی قانونی دفعہ شریعت کی نہ لگے۔ 6 مہینے اپنے نام رکھے پیسے، 6 مہینے بیوی کے پاس رکھے، نہ اس پہ زکوٰۃ نہ آپ پہ زکوٰۃ، یہ ہیلا، یہ ہیلا ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تو پھر بربادی اور ہلاکت ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یہ سٹوری درمیان میں ختم نہیں ہوگی، انسانیت کی اینڈ ہوگا، ہیرو اور ویلن کا تعین ہوگا، ویلن کو جوتے پڑیں گے تو سٹوری اینڈ کرے گی۔ یہ دنیا میں تو آپ کو پتا نا، ہیرو کھاتے بجاتے مر جاتا ہے، قومی جھنڈے میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے، سوئم بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہو، جس کا تعین ہونا ہے، کیس ٹو کیس فیصلہ ہونا ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ہر چیز پر فیصلے کرے گا۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ اصل میں یہ بات سابقہ ادیان کی ہو رہی ہے کہ جو بھی تھے آج اگر وہ مومن ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنے پچھلے کرتوتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے، چاہے اس نے قتل بھی کیا تھا اس حالت میں تو وہ معاف ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا ہے کلمے کے ساتھ جیسے آج پیدا ہوا۔ وہ سناتے تھے نا آ کے عرب بدو کیسے بیٹی کو دفن کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے داڑھی جو ہے وہ رو رو کے تو داڑھی سے ٹپکتے تھے آنسو۔ لیکن آپ نے سے یہی کہا کہ اب مسلمان ہو گئے ہو، چلو اللہ پاک نے وہ معاف کر دی ہے پچھلا، تو اب جو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور اس صالح کا تعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، جس کو آپ نے صالح کہہ دیا ہے، خیر کہہ دیا ہے، قیامت تک زمانہ اس کو برا کہے وہ خیر ہی ہے، اور جس کو آپ نے شر کہہ دیا ہے، زمانہ 100 دلیلیں دے کہ وہ برا ہے، وہ جسے شر کہہ دیا زمانہ کہ یہ اچھا ہے، اچھا نہیں ہے، وہ شر ہی ہے۔
تو خیر اور شر کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے. ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے وہ فائنل ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ نہیں جی مذہب کوئی بھی بندہ کام چنگے کرے، اسپتال بنا دے، فلاں کر دے تو اب اللہ پاک اس کا کر دے گا، ضائع کر دے گا عمل. فلاں ڈاکٹر ہے وہ لوگوں کے اتنے ہارٹ کے اس نے آپریشن کیے، کتنے بڑے بڑے مولوی ہے، جل مولوی 8 سلنڈر بچائے اس نے، اب اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. او بھائی صاحب، وہ جس علم سے اس نے آپریشن کیا جب وہ پیدا ہوا تھا تو ساتھ لے کر آیا تھا. وہ تو پیشاب کرتا تھا فوارے کی طرح اپنے ہی اوپر، نام اسے پتہ نہیں تھا. وہ یہ دودھ کہہ کے مانگ نہیں سکتا تھا، روتا تھا. علم کس نے دیا اسے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور پھر اللہ پاک نے تمہیں سمع و بصارت اور وہ ڈیٹا پروسیسنگ سہولیات فراہم کی جس کے نتیجے میں آج تم بڑے بڑے پروفیسر بن کے بیٹھے ہو. ورنہ شیر الو کا الو ہی ہے، کچا گوشت کھاتا، کبھی ٹکے بنا کے نہیں کھاتا، کبھی شان مسالہ ڈال کے نہیں کھاتا، کچا ہی کھا رہا ہے ابھی تک. بادشاہ ہے کیوں؟ وہ سہولیات اس کے پاس نہیں. تمہیں بھی بنا سکتا تھا اللہ پاک. جو دولت میں سے خرچ کرتا اور سمجھتا کہ اب اسے کسی اور ایمان کی ضرورت نہیں، نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دولت کہاں سے لے کر جب آیا تھا تو امی سے پوچھنا، ساتھ ٹریولر چیکس بھی تھے اس کے ساتھ، کوئی کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ لے کر آیا، کہاں سے آیا اس کے پاس؟ اللہ نے دیا اسے، اور جب جائے گا تو اللہ لے لے گا. ملینز بھی ہوں گے تو کفن میں جیب کوئی نہیں ہوتی، اسی لیے انہوں نے رکھی ہے، کسی کو شک نہ رہے پتہ نہیں کتنے لے گیا. یہاں سے جب ہم آؤٹ ہو کے جاتے ہیں تو گھر والوں کو بڑے شک ہوتے ہیں. آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ میں ٹکٹ بھی ادھار لے کے آؤں گا، بچایا ہوگا تو بچاؤ بھائی. ماں باپ کو یقین ہے کہ آپ بچاتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا ہمیں بھیج دیتا ہے، انہیں وہ کہتے اتنا الو نہیں ہے اور ہم الو ہیں، سارا بھیج دیتے. کبھی اپنی اولاد کا نہیں سوچتے. ہم بھائیوں کی فکر ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ یہاں سے جاتے تو بھائی رضائی بھی آپ کو ادھار نہیں دیتے، پڑوسی پھر دے دیتے. تو بچانا کوئی عیب نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کی اولاد، آپ کا گھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کا دفاع آپ کریں. اولاد آپ کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے کہ ہمارا باپ ہمارے رائٹ کے لیے کھڑا ہوگا. ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا ہے. انسان دولت کی قربانی دے دیتا، اولاد کی قربانی نہیں دی جاتی. ان کے مفادات آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، لیکن یہ میری اولاد کا معاملہ ویری ساری. اگر میں دفاع نہیں کروں گا تو کون کرے گا ان کو؟ خیر، تو اس صورت میں کہ جی اعمال صالحہ کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں تو اللہ پر احسان چڑھایا ہے. جب اللہ پاک نے کہہ دیا کہ میں دنیا میں اس کا عوض دے دیتا ہوں، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اسے یہاں دے دیتے ہیں. وہ خیر کرتا ہے نا، اللہ اور دیتا ہے. یہ جو اسپتال بنائے ہیں ہندوؤں نے، میو اسپتال ہو گیا، فلاں اسپتال ہو گیا، گنگا رام اسپتال ہو گیا، انہوں نے کوئی بھیک مانگ کر نہیں بنائے، اللہ نے دیا پھر انہیں اس طرح. وہ بڑا غیرت مند ہے. وہ کافر کا احسان نہیں رکھتا کہ ہم تیرے اوپر اتنا احسان چڑھا ہوا میرے کو اسپتال نکال. ایسا نہیں ہے. وہ کہتا ہے اتنا تم نے کیا تھا نا، اس کے بعد جو سودا ہوا تھا کتنا منافع ہوا تھا تمہیں، کس نے دیا؟ وہ خدمتگار اولاد تمہیں کس نے دی؟ وہ دنیا میں ختم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جب اس کی موت کا وقت آتا تو ابھی اس کی کچھ نیکیاں باقی ہوتی ہیں. اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ پوائنٹس جلاتے ہیں نا، آپ ریڈیم کرتے ہیں ہم. اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے جتنے پوائنٹس ہیں نا، اس کی جان آسانی سے نکالو ایسے کر کے اور وہ ریڈیم کر دو. بس اتنی ساری بات. یہاں تک کہ وہ ایسے مرتا ہے جیسے ماں سوئے ہوئے بچے کے منہ سے دودھ نکال لیتی. فرمایا مومن توبہ طیب کرتا رہتا ہے لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو اللہ پاک دنیا میں اس کے گناہ وضو کے بدلے میں، نماز کے بدلے میں
جو ہے وہ معاف کرتا رہتا ہے. الصلاۃ الی الصلاۃ والعمرۃ الی العمرہ والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہم. یہ جو درمیان کے گناہ ہوتے ہیں ان میں کفارہ ہو جاتا ہے. آپ اگلی نماز میں آتے ہیں اللہ پاک درمیان میں آپ کے جو بھی سلی مسٹیکس ہوتی ہیں وہ معاف کر دیتا ہے, لوگوں کے کھایا ہوا معاف نہیں کرتا. ہمارے ایک صاحب تھے تو تازے تازے لگے تھے وہ جماعت کے ساتھ, واپس آئے تو جوان لڑکا تھا کوئی 18-20 سال کا, تو وہ اپنے کسی عزیز کے گھر سے لکڑی کاٹ کے پھینک دیتے نا, درخت کی جو گیلی جس کو کہتے ہیں, تو وہ اٹھا کے لا رہا تھا چوری کر کے. رستے میں اس کی پھپھو ملی, اس نے دیکھا پتا ہوتا نا یہ تو فلاں کی, انہوں نے کہا بھائی, انہوں نے کہا پھپھو صدقہ یہ تو چوری بنتی ہے. اور کہنا پھپھو چلیے اون سٹ کے لکڑی 2 نفل پرسد ہو گئی. تو وہ اس کو حجمولا سمجھ کے نیکی نہ کرے کہ نفل پڑھوں گا اور وہ چوریاں جو ہے وہ ساری حبت ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. حقوق العباد کبھی معاف, شہید کو معاف نہیں ہوتا. متفق علیہ حدیث ہے نا کہ حقوق العباد تو شہید کو معاف نہیں ہے. تو یہ جو سلی مسٹیکس ہوتی ہیں ہمارے ذاتی جو بھی کمزوریاں ہیں اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ پھر کچھ بچتی ہیں, موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس پر تو بھی کافی گناہ ہے, تو تم تھوڑا سا زور لگاؤ اسے جان نکالتے ہوئے تا آنکھ اسے صاف کر دو. پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی مومن کو جو تنگی ہوتی ہے, اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ مجھے بندے مومن کو مارنے سے زیادہ ہچکچاہٹ کبھی نہیں ہوئی. جب بندہ مومن میں مارتا ہوں تو میں تکلیف محسوس کرتا ہوں, اس وجہ سے کہ مومن اس کو ناپسند کرتا ہے, مومن اس کو ناپسند کرتا ہے. لیکن مرنا بھی ضروری ہے, تو پھر اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, پاک صاف کر دیتا اسے. تو جو بھی خیر کا کام کر رہا ہے, کسی بھی مذہب کا بندہ ہے, اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں اس کو دنیا میں دے دیتا ہوں, قیامت کے دن وہ دعوے نہیں کر سکتا. نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, ہم اس کا یہاں دنیا میں پرسنٹیج کے حساب سے 10 گنا, پرسنٹ بھی نہیں, 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ تو اللہ پاک نے طے کر دیا. پھر یہ کہ آپ اس سے پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. نہیں بھائی, سب سے پہلا تعین تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کر کیوں رہے ہیں. کوئی بھی کام آپ کرنے لگے, آپ باہر گڑا مارے, ایک بندہ اپنے آپ نے کہا یار یہاں میں نے پودا لگانا, کھجور لگانی ہے, کھڈا مارا, اب وہ بندہ کھڈا مارا. ایک دوسرا بندہ آ کے دیکھتا ہے, کہتا ہے یار یہ تو کولیسٹرول جلا رہا ہے, تو مجھے بھی آج ہی رپورٹ لے کے آیا ہوں, میرا بھی کولیسٹرول 200 سے اوپر ہو گیا, تو میں بھی کھڈا مارتا ہوں. وہ بھی لگ گیا ساتھ, انہیں دوسرا کھڈا مارنا شروع کر دیا. اب بندہ باہر نکلا تو اس نے کہا, جس کو اس نے آرڈر دیا تھا مارنے کے لیے کھڈا, انہوں نے کہا سرکار کھڈا تو مکمل ہو گیا, پیسے کڈو. اس نے اس کو دیا, انہوں نے کہا سانو ہی کڈو. انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا, تمہیں کس نے کہا تھا کھڈا مارنے کو؟ میں نے تو جی اپنی مرضی سے مارا, پیسے بھی اپنی مرضی سے لے لو. سوال تو یہی ہوگا نا قیامت کے دن کہ یہ کس نے کہا تھا 11ویں شریف دو. بھائی قرآن میں حکم نازل ہوا تھا یا نبی نے دی تھی یا خلفائے راشدین نے دی تھی؟ 11ویں والے ہی پیدا ان کے بعد ہوئے ہیں, تو وہ تو جنت میں اس کے بغیر چلے گئے. لہذا کوئی بھی صالح عمل اس کا ریفرنس ضروری ہے, یا اللہ نے کہا یا نبی نے حکم دیا یا کیا یا صحابہ نے کیا. رضو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھے نہ پڑھے اس کی ہابی ہے, جس دن موڈ ہوگا چلا جائے گا. جب اللہ کہتا لا اکراہ فی الدین, تم کیوں کہتے ہو کہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ کرو, یہ فاسق ہے, یہ فلاں کام نہیں کرتا, یہ اس کی گواہی قبول نہ کرو. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ کہ جبر سے تم کسی کو مسلمان نہیں کرو گے. اگر جبر سے کرنا ہوتا تو یہ کام اللہ پاک خود آسانی سے کر سکتا تھا. جبر سے کسی کو مسلمان کرنا یہ اللہ پاک کی توہین ہے. اور جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکے کے قدموں میں ماں اپنا دوپٹہ رکھ دے, اس لڑکی کی انسلٹ ہے کہ نہیں؟ جبر کسی صورت میں اللہ کے شایان شان ہے نہیں. وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھے, پرکھے, میری آیات کو دیکھے, فیس ویلیو پر مجھے منتخب کرے, مجھ سے نپٹے. اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ
نبی اگر تیرا رب چاہے تو زمین پر بسنے والے سارے مل کر اکٹھے ایک ہی دن میں مومن ہو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر چاہتا تیرا رب لَآمَنَ یقیناً ایمان لے آتا من فی اللہ پہ جو بھی زمین پر رہتا ہے کلہم سارے کے سارے جمیعاً بیان وقت سمنٹینیسلی میں یہ کر سکتا ہوں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین جب میں نے جبر نہیں کیا تو تم جبر کرو گے لوگوں پہ لازم مسلمان ہو. جبر مسلمان ہونے میں نہیں لیکن جب مسلمان ہو جائے تو ہر ادارے کے قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں اور پھر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھیں آپ پیدل چلیں بس پہ بیٹھیں اس میں کوئی آپ کو روکے ٹیکسی نہیں روکے بیٹھو میری گاڑی میں. ٹیکسی میں بیٹھنے پر کوئی جبر نہیں ہے لیکن تم ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ اور کہو کہ کرایہ نہیں دوں گا پھر انہوں نے راڈ کی ڈگی میں رکھا ہوا ہوتا ہے. جبر اس میں نہیں ہے کہ آپ لازم میری گاڑی میں بیٹھو لیکن جب میری گاڑی میں بیٹھو تو رسولیت میں کرایہ بھی دو گے جو میٹر بنے گا.